ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ لانگ مارچ کی کہانی۔ جانے کتنی صدیاں پہلے ہنیبال بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کوہ ایلپس عبور کیا تھا۔ وہ واقعہ دنیا کی مہمات کی تاریخ میں اب تک سنگ میل گنا جاتا ہے، لیکن سن 1934 اور 35 میں چینیوں کے لانگ مارچ کے سامنے وہ بچوں کا کھیل تھا۔ دوسری ہجرتوں میں سے بھی تعداد اور فاصلے کے لحاظ سے کوئی اس کا لگا نہ کھا سکے گی۔ ہاں، منگولوں کے خروج کو آپ نظیر میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک فاتحانہ خروج تھا، اور جہاں رکاوٹ دیکھتا تھا یہ سیلاب اپنی مرضی سے اپنا رخ بدل لیتا تھا۔ سن 1947 میں جو قافلے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے سرزمین پاک کی امان میں آئے، ان کو اس واقعے سے ایک گونا نسبت دی جا سکتی ہے، لیکن خیر آپ یہ داستان سن کر خود فیصلہ کیجئے گا۔ اس قافلے نے 16 اکتوبر سن 1934 کو دریائے یانگسی کے جنوب میں کیانگسی کے صوبے سے کوچ کیا اور 20 اکتوبر سن 1935 کو انتہائے شمال مغرب میں نیان میں پہنچ کر دم لیا۔ کسی کے حصے میں 6000 میل کی مسافت پڑی، کسی کے حصے میں 8000 میل بھی آئے۔ چٹاگانگ سے پشاور تک کا فاصلہ اندازاً 2000 میل ہوگا۔ یہ مسافت اس سے 3-4 گنا جانیے، اور پھر تمام تر پیدل۔ جتنے لوگ کمر ہمت باندھ کر نکلے تھے ان کا بس ایک حصہ منزل تک پہنچا، باقی تاریک راہوں میں مارے گئے۔ چیانگ کائی شیک کی نانکنگ حکومت کی افواج قاہرہ کئی گنا جمعیت میں گھیرے ڈالے تھیں۔ راستے میں مورچے بنائے ہوئے تھیں، آبادیوں اور کھیتوں کو اجاڑ رہی تھیں، دریاؤں کے ناکے روکے ہوئے تھیں اور دجل و تلبیس کے پھندے پھیلائے ہوئے تھیں۔ اس قافلے کو 368 دن کے سفر میں دشمن سے روزانہ ایک جھڑپ کا اوسط پڑا۔ پورے 15 دن گھمسان کی خون ریز لڑائی میں صرف ہوئے، 235 دن چلنے مدام چلنے میں صرف ہوئے، اور 18 راتیں کوچ میں بسر ہوئیں۔ 100 دن کے مجموعی پڑاؤ میں، جس میں بے شمار جھڑپیں بھی ہوئیں، 56 دن اکیلے زیچوان میں صرف ہوئے، اور باقی 5000 میل کی مسافت 44 دن میں طے کرنی پڑی۔ گویا 114 میل چلنے کے بعد ایک پڑاؤ کی اوسط رہی۔ روزانہ مسافت کا اوسط 24 میل پڑا، اور وہ ایسے کہ یہ سیدھا اور صاف اور میدانی راستہ نہ تھا۔ دشوار گزار پہاڑیاں تھیں، خطرناک گھاٹیاں تھیں، وحشی جنگل تھے اور غدار دلدلیں تھیں، اور دشمن کی بے محابہ فوجیں تھیں، تمام جدید سامان حرب سے آراستہ۔ یہ قافلہ 18 پہاڑی خطوں سے گزرا، جن میں سے 5 ایسے بھی تھے کہ 12 مہینے برف میں ڈھکے رہتے تھے، اور قافلے میں جنوبی چین کے لوگوں کی اکثریت تھی جو ہمیشہ گرم آب و ہوا کے عادی رہے ہیں۔ اس قافلے نے 24 دریا پار کیے، 12 صوبے اس کے راستے میں آئے، اور 10 جنگجو سرداروں کی فوجوں کا گھیرا اس نے توڑا۔ 6 قبائلی علاقے بھی سنگ راہ بنے جن کے باشندے وحشی اور خونخوار تھے، اور ان علاقوں میں سے اس قافلے کا گزر ہوا جہاں کبھی کسی چینی فوج کے قدم نہ پہنچے تھے۔ اور اس پیدل قافلے میں ماؤ زے تونگ بھی تھے، چو این لائی بھی تھے، کمانڈر ان چیف چوتے بھی تھے، اور لن پیاؤ بھی۔ ڈاکٹر سن یات سن، چین کے جمہوری انقلاب کے قائد کی زندگی میں ماؤ زے تونگ اور چو این لائی بھی اس کے ساتھ تھے، اور چیانگ کائی شیک بھی۔ سن 1924 میں سن یات سن کا انتقال ہوا تو دونوں دھڑے الگ ہو گئے، ایک وہ جو مزدوروں اور کسانوں کو انقلاب کے ثمرات کا وارث جانتے تھے، دوسری طرف وہ جن کے جائیدادوں اور صنعتوں کے مفاد تھے۔ چیانگ کائی شیک نے فوجی طاقت پر قبضہ کر کے سب سے پہلے کینٹن میں ہزاروں انقلابی کارکنوں کو تیغ کے گھاٹ اتارا۔ کینٹن میں ہم نے وہ مقامات دیکھے جہاں یہ خونی ڈرامہ کھیلا گیا تھا، اور شہیدوں کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ اس دن 4 مئی یعنی چین کے یوم بیداری کی سالگرہ بھی تھی۔ سن 1927 اور 1929 میں شنگھائی میں مزدوروں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ فرانس کے دانشور آندرے مالدرو کا ناول انسان کی قسمت شنگھائی کی انہی خونریزیوں کے پس منظر میں ہے۔ انقلابیوں نے خود کو گنے چنے علاقوں میں مرکوز کر لیا۔ ان میں سے سب سے بڑا گڑھ کیانگسی کا صوبہ تھا، جو شنگھائی اور کینٹن کے درمیان پڑتا ہے۔ یہاں 6 سال تک انقلابی حکومت قائم رہی، اور چیانگ کائی شیک کی چھاتی پر مونگ دلتی رہی۔ چیانگ نے پے در پہ 4 مہمیں انقلابیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے بھیجیں، لیکن یہ جرار لشکر سلامت لوٹ کے نہ آئے۔ انقلابیوں کی جمعیت شروع میں سینکڑوں تک محدود تھی، پھر ہزاروں ہوئی، اور پھر لاکھوں۔ ہتھیار ان کے پاس وہ تھے جو کومنتانگ کی فوجوں سے چھینے جاتے تھے۔
پہلی 4 مہموں میں چیانگ کے پورے بریگیڈ اور ڈویژن خاک میں ملا دیے گئے، لیکن 5ویں مہم کہ سب سے بڑی مہم تھی، انقلابیوں کے لیے قیامت ثابت ہوئی۔ سن 1933 کا اواخر تھا کہ چیانگ کائی شیک نے اس 5ویں مہم کا طبلِ جنگ بجایا اور انقلابیوں کو جڑے بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے 9 لاکھ کی فوج لے کر چڑھ آیا۔ انقلابی علاقے اور صوبوں میں بھی تھے، تنہا کیانگسی پر اس کی 4 لاکھ فوج حملہ آور ہوئی جو 360 ریجمنٹوں پر مشتمل تھی۔ ادھر انقلابیوں کے پاس ریزرو دستے شامل کر کے بھی 1,80,000 کی نفری بنی۔ بے قاعدہ رضاکار 2 لاکھ کے قریب ان کے علاوہ تھے، جن کو اس زمانے میں بھی سرخ محافظ کہتے تھے، بلکہ آج کے سرخ محافظوں نے یہ نام وہیں سے مستعار لیا ہے۔ ہتھیاروں کے نام پر ان کے پاس 1 لاکھ سے بھی کم رائفلیں تھیں، بھاری توپ خانہ نام کو نہ تھا، بم گولے اور بارود بھی کم ہی تھا، ایک ہی تو اسلحہ خانہ تھا، وہ بھی چھوٹا سا، چوکی جن کے مقام پر۔ اس کی پیداوار اونٹ کے منہ میں زیرہ سمجھنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں چیانگ کائی شیک کے پاس وسائل کی کمی نہ تھی، نئے سے نئے اور بھاری سے بھاری ہتھیار تھے، جرمن فوجی مشیر تھے، باہر کے ملکوں سے بے پناہ رسد مل رہی تھی، لوٹ کھسوٹ سے خزانہ بھرپور تھا، مشینی اور بختر بند دستے تھے، طاقتور ہوائی بیڑا تھا جس میں کوئی 400 جنگی جہاز تھے۔ اس کے مقابلے میں انقلابیوں کے پاس فقط چند جہاز تھے جو انہوں نے چیانگ کی سپاہ سے چھینے تھے، اور 3 یا 4 پائلٹ، لیکن پیٹرول بالکل نہ تھا، بم نہ تھے، میکینک نہ تھے۔ 5ویں مہم میں چیانگ کائی شیک نے اپنا لڑائی کا نقشہ بھی بدل دیا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ نقشہ جرمن جرنیل فوکن ہیزن کا تیار کردہ تھا، اور مقصود یہ تھا کہ انقلابیوں کو گھیرے میں لیا جائے، ان کی رسد کے راستے بند کیے جائیں اور محاصرہ تنگ کرتے کرتے ان کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ یہ تدبیر کاری ثابت ہوئی، رسد کی قلت پڑنے لگی، نمک تو بالکل نایاب ہو گیا، روزمرہ کی بمباری سے ہزاروں کسان مارے گئے، سرخ فوج کے کوئی 60,000 آدمی اس مہم میں مقتول و مجروح ہوئے، شہری آبادی کا اور زیادہ نقصان ہوا، پورے علاقے آبادیوں سے خالی اور ویران ہو گئے۔ کومنتانگ کے اپنے دعوے کے مطابق اس مہم میں تیغ ہونے اور فاقے سے مرنے والوں کی تعداد کوئی 10 لاکھ ہوگی۔ اس وقت انقلابیوں میں بھی 2 دھڑے تھے، ایک جو برسر اقتدار تھا، اس سے کئی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، لیکن بہت کچھ نقصان اٹھانے کے بعد ماؤ زیدونگ کے ہم خیالوں کی یہ بات مان لی گئی کہ اس وقت ہجرت ہی مناسب ہے۔ اس وقت شمال مغرب کے انقلابی علاقوں کو اپنا ٹھکانہ بنا کر اپنی طاقت مستحکم کرنی چاہیے، پھر کومنتانگ سے نپٹا جائے گا۔ منصوبہ بنایا گیا اور ایسے چپ چاپ اس پر عمل شروع ہوا کہ کومنتانگ فوجوں کو اس وقت سنگن ملی جبکہ 90,000 انقلابی فوج راتوں کے پردے میں مارا مار کوچ کرتی ہوئی کئی روز کی راہ نکل گئی تھی۔ پہلی 3 راتوں میں تو انقلابیوں نے مغرب اور جنوب کی طرف تھوڑے پاؤں پھیلائے، لیکن چوتھی رات غیر متوقع طور پر یکبارگی انہوں نے ہنان اور کوانگ تونگ کے صوبوں میں کومنتانگ کی قلعہ بندیوں پر حملہ کیا۔ سرکاری فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں اور جنوب کی تمام قلعہ بندیوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یوں جنوب اور مغرب کے راستے ان کے لیے کھل گئے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے انقلابیوں کو محاصرے کے 4 حلقے توڑنے پڑے، ایک کے بعد ایک۔ 16 اکتوبر کو کوچ شروع ہوا، 21 کو پہلا حلقہ ٹوٹا، 3 نومبر کو دوسرے حلقے کی زنجیریں شکست ہوئیں اور ہفتے بھر بعد تیسرا بھی پامال ہوا۔ چوتھی مورچوں کی لائن 29 نومبر کو سرخ فوج کے دباؤ کی تاب نہ لا کر جواب دے گئی۔ اس تاریخ کے بعد انقلابی فوج ظفر موج سیلاب کی صورت سارے ہنان میں پھیل گئی تھی، جہاں سے انہیں سیدھے زیچوان جانا تھا، جس کی سرحد مغرب میں تبت سے ملی ہوئی ہے۔ زیچوان سے آگے پھر انقلابی علاقہ شروع ہوتا ہے اور یہی اس قافلے کی منزل مقصود تھی۔ کوچ کرنے والی جمعیت میں فقط فوج ہی نہ تھی، ہزاروں کسان بھی تھے، بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کمیونسٹ بھی، غیر کمیونسٹ بھی، کیونکہ انقلابیوں نے اپنی 6 سال کی عملداری میں سارے کیانگسی میں زمینوں کو زمینداروں سے لے کر کسانوں میں تقسیم کر دیا تھا، ٹیکس گھٹا دیے تھے، امداد باہمی کے ادارے بنا دیے تھے، بے روزگاری، افیم، چکلے بازی، بچوں کی غلامی اور زبردستی کی شادی کا یکسر قلعہ کما کر دیا گیا تھا۔ تعلیم عام ہو چکی تھی، بعض علاقوں میں تو خواندگی کا تناسب 80% ہو گیا تھا۔ کومنتانگ کے دوبارہ قبضے کا مطلب ان اصلاحات کا صفایا تھا اور ان تمام بلاؤں کی واپسی۔ سو نقشہ ان کوچ کرنے والوں کا یہ تھا کہ کسی نے کسی مشین کا پہیہ کاندھے پر رکھ چھوڑا تھا، کوئی بھنیگی میں خیرات کے پرزے اٹھائے تھا، کیونکہ کوچ سے پہلے اسلحہ خانہ اکھاڑ لیا گیا تھا، فیکٹریاں ادھیڑ دی گئی تھیں، بھاری مشینیں خچروں اور گدھوں پر بار کی گئیں، لیکن زیادہ تر بوجھ لوگوں نے خود اٹھایا۔ راستے دشوار گزار تھے، لہٰذا بہت سا سامان سرے راہ پھینکنا بھی پڑا۔
بلکہ ہزاروں رائفلیں اور مشین گنیں، بارود، حتیٰ کہ چاندی کے ذخیرے بھی سرے راہ دفن کرنے پڑے۔ اب آ کر وہ شاید نکالے گئے ہوں۔ ادھر پیچھے اس کوچ کے باوجود کومنتانگ کو شہروں پر قبضہ کرنے میں ہفتوں لگے، کیونکہ ہزاروں شہریوں اور باقی ماندہ سرخ فوجیوں نے ڈٹ کر مقابلے کیے۔ یہ لوگ، جن کی تباہی اور موت یقینی تھی، رضاکارانہ طور پر پیچھے رہ گئے تاکہ ان کی قربانیوں کی بدولت باقیوں کی سلامتی کا راستہ کھلا رہے۔ ان کو بجا طور پر مجاہدوں اور شہیدوں میں گنا جاتا ہے۔ یہ لوگ مقابلے پر نہ ہوتے تو کومنتانگ کی ساری فوجیں کوچ کرنے والے قافلے پر جا گرتیں اور پھر نہ جانے کیا ہوتا۔ کویچو کی سرحد تک کی مسافت ان بے سر و سامان مسافروں کے لیے موت کی وادی کے سمان تھی۔ یہ پیدل، دشمن سوار، یہ خستہ و خراب، دشمن تازہ دم، وہ کیل کانٹے سے لیس، یہ کم، دشمن لاتعداد۔ دشمن کو ان کا راستہ معلوم تھا۔ وہ پہلے سے پھندے بچھا مورچے جمع ان کی طاق میں بیٹھ جاتا تھا۔ کویچو تک پہنچتے پہنچتے کوچ کرنے والوں میں سے 1/3 ختم ہو چکے تھے۔ اب طے ہوا کہ یہ تو تباہی کا راستہ ہے، تیر کی طرح سیدھے جانے کی بجائے راہوں کو الجھاتے ہوئے چلو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرکزی قافلے کو بیچ میں رکھ کر 4 دستے یمین و یسار جھڑپوں میں مشغول ہو جاتے اور مرکزی قافلہ آگے بڑھتا رہتا۔ کومنتانگ کے ہوائی جہاز بھی اس لہریہ دار خروج کے آگے زچ ہو جاتے۔ اب چیانگ کائی شیک نے یہ تاڑ لیا کہ یہ لوگ دریائے نیکسی کو پار کر کے زیچوان میں داخل ہوں گے۔ اس نے ہزاروں سپاہ بھیج کر دریا کے ناکے اور پہاڑ کے درے مسدود کر دیے۔ تمام کشتیاں جنوبی کنارے سے شمالی کنارے پر منتقل کر دی گئیں، فصلیں اجاڑ دی گئیں۔ کویچو میں 1,00,000 کومنتانگ سپاہ انقلابیوں کے خیر مقدم کو کھڑی تھی۔ چیانگ چاہتا تھا کہ انقلابیوں پر نیکسی کی راہ بند کر کے ان کو جنوب مغرب میں تبت کے ویرانوں کی طرف دھکیل دے اور وہاں ان کو ختم کر دے، لیکن اپریل 1935 میں اس کی توقع کے برعکس سرخ فوجوں نے یکلخت رخ بدلا اور جنوب میں نیان کے صوبے میں ہو کر برما اور ویتنام کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ 4 دن میں یہ فوجیں نیان کے دارالحکومت نیانفو کے 10 میل کے اندر پہنچ گئیں۔ مادام چیانگ کائی شیک جو ان دنوں وہاں تھیں، ریل سے فرانسیسی ہند چینی کی طرف بھاگیں۔ چیانگ نے انقلابیوں کے پیچھے اپنی فوج جرار ڈال دی، لیکن یہ تو محض ایک چال تھی۔ نیانفو کی طرف تو فقط تھوڑی سی فوج گئی تھی، بڑا حصہ تو مغرب کو مڑ گیا تھا تاکہ لینگ کائی کے مقام پر دریا عبور کرے۔ یہ لینگ کائی ہے۔ یانگسی کے دونوں طرف فلک بوس پہاڑ عمودن کھڑے ہیں، دروں میں کومنتانگ کے مورچے ہیں، دریا کی کشتیاں شمالی کنارے لے جا کر جلا دی گئی ہیں۔ سرخ فوج کے 3 دستے وہاں پہنچتے ہیں۔ کشتیاں جلی دیکھ کر بانس کا پل بنانا شروع کر دیا ہے، لیکن پل تو کئی ہفتے میں بنتا ہے۔ چیانگ نے نعرہ لگایا، وہ مارا، اب یہ لوگ زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ دوسری چال تھی۔ سرخ فوج کی ایک بٹالین نے یکلخت رخ موڑ کر چوپنگ کے قلعے کی راہ پکڑی۔ کشتیوں سے دریا پار کرنے کا یہی ایک ناکہ رہ گیا تھا۔ اس بٹالین نے 85 میل کی راہ 1 دن رات میں طے کی اور سرکاری فوجوں سے چھینی ہوئی وردیوں میں ملبوس سر شام چوپنگ کے قبضے میں جا اترے اور غنیم کے ہتھیار رکھوا لیے۔ کون گمان کر سکتا تھا کہ انقلابی جو 3 دن کی راہ پر تھے راتوں رات آ موجود ہوں گے۔ لہٰذا کشتیاں شمالی کنارے پر پہنچا تو دی گئی تھیں، لیکن جلائی نہ گئی تھیں۔ اندھیرے میں یہ سرخ فوجی بستی کے کچھ افسروں کو دریا کے کنارے لے گئے اور دریا پار کے محافظوں کو پیغام بھجوایا کہ ایک کشتی ادھر بھیجو، سرکاری فوج کے کچھ لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں۔ ایک دستہ ان میں سوار ہو کر دریا پار پہنچا۔ اس وقت کومنتانگ فوجی رائفلیں ایک طرف لٹکائے تاش کھیل رہے تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اب باقی ماندہ انقلابی سپاہ بھی پہنچ گئی۔ 6 کشتیاں 9 دن تک متواتر پھیرے کرتی رہیں اور پھر کشتیاں جلا کر مزے سے اس پار پڑاؤ ڈالا۔ چیانگ کائی شیک دانت پیس کر رہ گیا۔ ہوائی جہاز میں زیچوان پہنچا تو بولا، یانگسی کی خیر ہے، اب دیکھوں یہ لوگ دریائے تاتو کیسے پار کرتے ہیں۔ ان کی قبریں اس پار نہ بنی تو چیانگ نام نہیں۔